میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش۔ بال پوائنٹ ہونٹوں میں دبائے وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر ایک لمبا سانس لیتے ہوئے قدرے بے بسی سے مسکرائی۔ بہت مشکل ہے اس سوال کا جواب دینا۔ کیوں مشکل ہے؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ کیونکہ میری بہت ساری خواہشات ہیں اور ہر خواہش میرے لیے بہت اہم ہے، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں دیوار کے ساتھ زمین پر ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ ایف ایس سی کلاسز میں آج ان کا 8واں دن تھا اور اس وقت وہ دونوں اپنی فری پیریڈ میں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں آ کر بیٹھ گئی تھیں، نمکین مونگ پھلی کے دانوں کو ایک ایک کر کھاتے ہوئے۔ جویریہ نے اس سے پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے ماما؟ ماما نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تم بتاؤ، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ماما نے جواب دینے سے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ پہلے میں نے پوچھا ہے، تمہیں پہلے جواب دینا چاہیے۔ جویریہ نے گردن ہلائی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے سوچنے دو۔ ماما نے فوراً ہار مانتے ہوئے کہا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش۔ وہ بڑبڑائی، ایک خواہش تو یہ ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہو۔ اس نے کہا، کیوں؟ جویریہ ہنسی۔ بس 50-60 سال کی زندگی مجھے بڑی چھوٹی لگتی ہے۔ کم سے کم 100 سال تو ملنے چاہیے انسان کو دنیا میں، اور پھر میں اتنا سب کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر جلدی مر جاؤں گی تو پھر میری ساری خواہشات ادھوری رہ جائیں گی۔ اس نے مونگ پھلی کا ایک دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، اچھا اور؟ جویریہ نے کہا، اور یہ کہ میں ملک کی سب سے بڑی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، سب سے اچھی آئی اسپیشلسٹ۔ پاکستان میں آئی سرجری کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں میرا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھا۔ اچھا، اور اگر کبھی تم ڈاکٹر نہ بن سکیں تو؟ جویریہ نے کہا، آخر یہ میرٹ اور قسمت کی بات ہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ میں اتنی محنت کر رہی ہوں کہ میرٹ پر ہر صورت آؤں گی۔ پھر میرے والدین کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اگر یہاں کسی میڈیکل کالج میں نہ جا سکی تو وہ مجھے بیرون ملک بھجوا دیں گے۔ پھر بھی اگر کبھی ایسا ہوا کہ تم ڈاکٹر نہ بن سکو تو؟ ہو ہی نہیں سکتا، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ میں اس پروفیشن کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، یہ میرا خواب ہے اور خوابوں کو بھلایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی چھوڑا جا سکتا ہے۔ امپاسبل! ماما نے قطعی انداز میں سر ہلاتے ہوئے ہتھیلی پر رکھے ہوئے دانوں میں سے ایک اور دانہ منہ میں ڈالا۔ زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، کبھی کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کرو کہ تم ڈاکٹر نہیں بن پائی تو پھر تم کیا کرو گی؟ کیسے ریئیکٹ کرو گی؟ ماما اب سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تو میں بہت روں گی، بہت ہی زیادہ، کئی دن، اور پھر میں مر جاؤں گی۔ جویریہ بے اختیار ہنسی۔ اور بھی کچھ دیر پہلے تو تم کہہ رہی تھی کہ تم لمبی زندگی چاہتی ہو اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تم مر جاؤ گی۔ ہاں تو پھر زندہ رہ کر کرنا بھی کیا ہے؟ سارے پلانز میرے میڈیکل کے حوالے سے ہیں، اور یہ چیز زندگی سے نکل گئی تو پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ یعنی تمہاری ایک بڑی خواہش دوسری بڑی خواہش کو ختم کر دے گی؟ تم یہی سمجھ لو۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش ڈاکٹر بننا ہے، لمبی زندگی پانا نہیں۔ تم کہہ سکتی ہو، اچھا اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو پھر مرو گی کیسے؟ خودکشی کرو گی یا طبی موت مرو گی؟ جویریہ نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ طبی موت ہی مروں گی، خودکشی تو کر نہیں سکتی، ماما نے لاپرواہی سے کہا۔ اور اگر تمہیں طبی موت نہ آ سکی، میرا مطلب ہے جلد نہ آئی، تو پھر تم ڈاکٹر نہ بننے کے ساتھ لمبی زندگی بھی پاؤ گی؟ نہیں، مجھے پتا ہے کہ اگر ڈاکٹر نہ بنی تو پھر بہت جلد مر جاؤں گی، مجھے اتنا دکھ ہوگا کہ میں زندہ رہ ہی نہیں سکوں گی، وہ یقین سے بولی۔ تم جس قدر خوش مزاج ہو، میں کبھی یقین نہیں کر سکتی کہ تم کبھی اتنی دکھی ہو سکتی ہو کہ رو رو کر مر جاؤ گی، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکی۔ لکس فنی، جویریہ نے اس بار اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ تم اب میری بات چھوڑو، اپنی بات کرو، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ماما نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ رہنے دو۔ کیوں رہنے دو؟ بتاؤ نا۔
تمہیں برا لگے گا، جویریہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اماما نے گردن موڑ کر حیرانی سے دیکھا اور کہا، مجھے کیوں برا لگے گا؟ جویریہ خاموش رہی۔ ایسی کیا بات ہے جو مجھے بری لگے گی؟ اماما نے اپنا سوال دہرایا۔ بری لگے گی؟ جویریہ نے مدھم آواز میں کہا، آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے کہ میں اس پر برا مانوں گی؟ اماما نے اس بار قدرے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا، کہیں تمہاری یہ خواہش تو نہیں کہ میں ڈاکٹر نہ بن سکوں؟ اماما کو اچانک یاد آیا۔ جویریہ ہنس دی۔ نہیں، زندگی صرف ایک ڈاکٹر بن جانے سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس نے کچھ فلسفانہ انداز میں کہا۔ پہیلیاں بجھوانا بند کرو، مجھے بتاؤ، اماما نے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں برا نہیں مانوں گی، اماما نے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وعدہ کرنے کے باوجود میری بات سننے پر تم بری طرح ناراض ہوگی، بہتر ہے ہم کچھ اور بات کریں، جویریہ نے کہا۔ اچھا، میں اندازہ لگاتی ہوں تمہاری اس خواہش کا تعلق میرے لیے کسی بہت اہم چیز سے ہے، رائٹ؟ اماما نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے سر ہلایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز اتنی اہم ہو سکتی ہے؟ وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ مگر جب تک میں تمہاری خواہش کی نوعیت نہیں جان لیتی، میں کچھ بھی اندازہ نہیں لگا سکتی۔ جویریہ، پلیز، اب تو مجھے بہت ہی زیادہ تجسس ہو رہا ہے، اس نے منت کی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ اماما غور سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جویریہ نے سر اٹھایا، اماما کو دیکھا۔ میرے پروفیشن کے علاوہ میری زندگی میں فی الحال جن چیزوں کی اہمیت ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور اگر تم اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو، میں برا نہیں مانوں گی، اماما نے سنجیدگی سے کہا۔ جویریہ نے قدرے چونک کر اسے دیکھا، اپنے ہاتھ میں موجود ایک انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم، جویریہ نے اس سے اپنی خواہش بتائی۔ اماما کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ وہ شاک تھی، حیرت زدہ تھی۔ جویریہ اندازہ نہیں کر سکی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات یہ ضرور بتا رہے تھے کہ جویریہ کے منہ سے نکلنے والے جملے اس کے ہر اندازے کے برعکس تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا تم برا مانو گی، جویریہ نے جیسے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر ماما کچھ کہے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ موئز حلق کے بل چلاتا ہوا درد سے دہرا رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر تھے۔ اس کے سامنے کھڑے 12 سالہ لڑکے نے اپنی پھٹی ہوئی ٹی شرٹ کی آستین سے اپنی ناک سے بہتا ہوا خون صاف کیا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹینس ریکٹ کو ایک بار پھر پوری قوت سے موئز کی ٹانگ پر دے مارا۔ موئز کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور وہ اس بار سیدھا ہو گیا۔ کچھ بے یقینی کے عالم میں اس نے خود سے 2 سال چھوٹے بھائی کو دیکھا، جو اب بغیر کسی لحاظ و مروت کے اسے اس ریکٹ سے پیٹ رہا تھا جو موئز کچھ دیر پہلے اسے پیٹنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ اس ہفتے میں ان دونوں کے درمیان ہونے والا یہ تیسرا جھگڑا تھا، اور تینوں بار جھگڑا شروع کرنے والا اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ موئز اور اس کے تعلقات ہمیشہ ناخوشگوار رہے تھے۔ ان کا جھگڑا بچپن سے لے کر اب تک، کچھ پہلے تک، صرف زبانی کلامی باتوں اور دھمکیوں تک ہی محدود تھا، مگر اب کچھ عرصے سے دونوں ہاتھا پائی پر بھی اتر آئے تھے۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ وہ دونوں اسکول سے اکٹھے واپس آئے تھے اور گاڑی سے اترتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی نے بڑی درشی کے ساتھ پیچھے ڈکی سے اس وقت اپنا بیگ کھینچ کر نکالا جب موئز اپنا بیگ نکال رہا تھا۔ بیگ کھینچتے ہوئے موئز کے ہاتھ کو بری طرح رگڑائی۔ موئز بری طرح تلملایا۔ تم اندھے ہو؟ وہ اطمینان سے اپنا بیگ اٹھائے بے نیازی سے اندر چلا جا رہا تھا۔ موئز نے چلانے پر اس نے پلٹ کر اس کو دیکھا اور لاؤنج کے دروازے کو کھولا اور اندر چلا گیا۔ موئز کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی ہو۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ اگر دوبارہ تم نے ایسی حرکت کی تو میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس کے قریب پہنچتے ہوئے موئز ایک بار پھر دھاڑا۔ اس نے بیگ کندھے سے اتارا، نیچے رکھ دیا، دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ نکالوں گا، تم کیا کرو گے؟ ہاتھ توڑ دو گے؟ اتنی ہمت ہے؟ یہ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم دوبارہ یہ حرکت کرو گے۔ موئز اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر اس کے بھائی نے پوری قوت سے اس کا بیگ کھینچتے ہوئے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں، تم مجھے ابھی بتاؤ۔
اس نے موئس کا بیگ اٹھا کر دور پھینک دیا۔ موئس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے زمین پر پڑا ہوا اپنے بھائی کا بیگ اٹھا کر دور اچھال دیا۔ ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر اس کے بھائی نے پوری قوت سے موئس کی ٹانگ پر ٹھوکر ماری۔ جواباً اس نے پوری قوت سے چھوٹے بھائی کے منہ پر مکہ مارا جو اس کے ناک پر لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کی ناک سے خون ٹپکنے لگا۔ اتنے شدید حملے کے باوجود اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ اس نے موئس کی ٹائی کھینچتے ہوئے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ موئس نے جواباً اس کی شرٹ کو کالر سے کھینچا۔ اسے شرٹ کے پھٹنے کی آواز آئی۔ اس نے پوری قوت سے اپنے چھوٹے بھائی کے پیٹ میں مکہ مارا۔ اس کے بھائی کے ہاتھ سے اس کی ٹائی نکل گئی۔ ٹھہرو، میں تمہیں اب تمہارا ہاتھ توڑ کر دکھاتا ہوں۔ موئس نے اسے گالیاں دیتے ہوئے لاؤنج کے ایک کونے میں پڑے ہوئے ایک ریکٹ کو اٹھایا اور اپنے چھوٹے بھائی کو مارنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے ریکٹ اس کے بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے پوری قوت سے گھما کر اتنی برق رفتاری کے ساتھ اس ریکٹ کو موئس کے پیٹ میں مارا کہ وہ سنبھل یا خود کو بچا بھی نہیں سکا۔ اس نے یکے بعد دیگرے اس کی کمر اور ٹانگ پر ریکٹ برسات دیے۔ اندر سے ان کا بڑا بھائی اشتیاق کے عالم میں باہر لاؤنج میں آ گیا۔ کیا تکلیف ہے تم دونوں کو؟ گھر میں آتے ہی ہنگامہ شروع کر دیتے ہو۔ اس کو دیکھتے ہی چھوٹے بھائی نے اٹھا ہوا ریکٹ نیچے کر لیا۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی اپنے سے بڑے بھائی کو مارتے ہوئے؟ اس نے نظراب اس کے ہاتھ میں پکڑے ریکٹ پر گئی۔ نہیں آتی، اس نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہوئے ریکٹ ایک طرف اچھال دیا اور بڑی بے خوفی سے کچھ فاصلے پر پڑا ہوا اپنا بیگ اٹھایا اور اندر چلا گیا۔ موئز نے بلند آواز میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ ابھی تک اپنی ٹانگ سہلا رہا تھا۔ شور، وائی ناٹ؟ ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیوں کی آخری سرے پر رک کر اس نے موئز سے کہا، اگلی بار تم بیٹ لے کر آنا۔ ٹینس ریکٹ سے کچھ مزہ نہیں۔ تمہاری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ موئز کو اشتعال آ گیا۔ تم اپنی ناک سنبھالو، وہ یقیناً ٹوٹ گئی ہے۔ موئز غصے کے عالم میں سیڑھیوں کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا